پانچواں اور آخری مسئلہ ہے وہ ہے نکاح، طلاق، خلا اور جوائنٹ فیملی کے مسئلے۔ اسلام میں نکاح جو کانسیپٹ ہے، جو تصور ہے، یہ زنا کے طور پر رکھا گیا ہے۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ جب آپ ابن ماجہ پڑھتے ہیں جلد نمبر 3 حدیث نمبر 1846 والیوم نمبر 3 حدیث نمبر 1846، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ یعنی قرآن کے الگ الگ آیات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث، اور اس حدیث کو بھی اب ہم نظر میں رکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں نکاح اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ قرآن اور حدیث کے تحت جو شرائط ہیں، یعنی جو کنڈیشنز اسلام نے رکھے ہیں، اس کو پورا کرے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی مسلمان مرد اور مسلمان عورت یہ پورے شرائط کو پورا کیے بغیر، چاہے کتنا بھی دل میں آپس میں ایک دوسرے کو میاں بیوی تصور کر لیں، یہاں تک کہ ایک ساتھ رہنا بھی شروع کر دیں، تو ان کو نکاح کا رشتہ نہیں مانا جائے گا۔ اور اگر اس دوران ان کو اولاد بھی ہو جائے تو ان کو زنا سے پیدا ہوئے بچے تصور کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں نکاح پورا نہیں ہوا، یعنی نکاح ہی نہیں ہوا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سے بنیادی شرائط ہیں جو ایک مسلمان عورت کو معلوم ہونے چاہیے جس سے کہ نکاح مکمل ہوتا ہے۔ سب سے پہلی اور سب سے اہم چیز، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 221 میں فرمایا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 221 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کو حکم دیا کہ وہ کسی بھی غیر مسلمان لڑکے یا مرد سے نکاح نہیں کر سکتے، ہرگز ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ ایک چیز ہم کو معلوم ہونی ضروری تھی۔ دوسری شرط، نکاح کے لیے مسلمان لڑکی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ تیسری اہم چیز، نکاح میں لڑکی کی مرضی کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر کچھ جبر بھی نہیں کیا جا سکتا، اس کے ساتھ ساتھ ولی کی موجودگی بھی ضروری ہے۔ پہلا ہے غیر مسلمان سے شادی نہیں ہو سکتی، دوسرا ہے بغیر لڑکی کی مرضی کے نکاح نہیں ہو سکتا، تیسرا ہے ولی کی موجودگی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، چوتھا ہے ایک وقت میں مسلمان لڑکی دو شوہر کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 24 کے ضمن میں۔ پانچویں چیز، کوئی بھی مسلمان لڑکی ایسے مسلمان مرد سے نکاح نہیں کر سکتی جس کی پہلی بیوی اس مسلمان لڑکی کی سگی بہن ہو، سگی پھوپھی ہو، سگی خالہ ہو، سگی بھانجی یا سگی بھتیجی ہو۔ یعنی آسانی سے اس کو اگر ہم سمجھ جائیں کہ ایک ہی وقت میں ایک مسلمان مرد دو سگی بہنوں سے نکاح نہیں کر سکتا، ایک ہی وقت میں وہ خالہ اور بھانجی یا پھوپھی یا بھتیجی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ ایک چیز ہم کو ماشاءاللہ سمجھنی چاہیے۔ یہ پانچواں نقطہ ہو گیا۔ چھٹا ہے دو مرد گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، اور ساتواں ہے مہر کا طے ہونا جو لڑکی کی مرضی کے مطابق، اس کے بغیر بھی نکاح طے نہیں ہوتا۔ یہ بنیادی باتیں آپ کو بتانی تھی۔ اب اس کے علاوہ آپ دیکھیے، اگر کوئی مسلمان لڑکی نکاح سے پہلے اپنے ہونے والے شوہر کے پاس کچھ کنڈیشنز رکھیں، کچھ شرائط رکھیں کہ آپ میرے یہ شرائط نکاح کے بعد پورے کر لیجیے، تو وہ گواہوں کی موجودگی میں اپنے شرائط بتا سکتی ہے، اور وہ یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ اگر آپ میرے شرائط پورے نہیں کریں گے تو آپ مجھے طلاق دیجیے یا میں آپ سے کھلا لوں گی۔ یہ سمجھیے کہ آپ یہ شرائط ماشاءاللہ رکھ سکتی ہیں، لیکن کوئی بھی مسلمان لڑکی کوئی ایسی شرط اپنے ہونے والے شوہر کے لیے نہیں رکھ سکتی جہاں پر وہ قرآن کی کسی آیت کے حکم یا اجازت سے ٹکرائے یا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ٹکرائے۔ مثال کے طور پر کوئی لڑکی اپنے ہونے والے شوہر سے یہ نہیں کہہ سکتی کہ جب تک میں آپ کے نکاح میں ہوں آپ دوسری، تیسری یا چوتھی شادی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ دوسری، تیسری یا چوتھی شادی کرنے کی اجازت اللہ نے قرآن میں دی ہے، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 3 میں اللہ نے دی ہے، اور مسلمان لڑکی کی یہ شرط قرآن کے خلاف جاری ہے۔ کس حد تک؟ کہ اللہ نے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 9 میں کہا، 7 سے 9 میں کہا کہ یہ لوگ یعنی چند مسلمان ایسے ہیں جو اللہ کی نازل کردہ کتاب یعنی کتاب کے احکامات میں سے چند چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں تو اللہ ان کے تمام نیکیوں کو برباد کر دیں گے۔ اور یہاں تک اللہ نے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نمبر 47 کی آیت نمبر 25 اور 26 پڑھیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو اللہ نے نازل کیا اس کو ناپسند کرتے ہیں اور غیر مسلمانوں سے مل کر کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم کو بھی یہ اسلام کی چیز نہیں پسند۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موت کے فرشتے کیسے ان کی روح قبض کرتے وقت ان کو چہرے پر، ان کی پیٹھ پہ مار مار کر ان کی روح کو قبض کریں گے اور کہیں گے کہ کیسے تو نے اس چیز کو پسند کیا جو اللہ کو ناپسند تھی، اور اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ کی پسندیدہ چیز تھی۔ تو ایسی کوئی شرط ہم نہیں رکھ سکتے۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری جلد نمبر 7 حدیث نمبر 5090 میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت اہم نصیحت نکاح کے تعلق سے کی ہے، وہ کیا ہے کہ کوئی بھی مسلمان مرد نکاح کرنے کے لیے ایک دیندار لڑکی کو چنے گا، اور اسی طریقے سے مسلمان لڑکی بھی اگر کسی سے نکاح کرنا چاہے تو کسی دیندار مرد کو چنے گی نکاح کے لیے۔ میں آپ سب کو بتا دوں، میری جو بنیادی قرآن حدیث کی روشنی میں جو تعلیم اللہ نے دی ہے، دینداری سے مراد آپ کس کو لیں گے؟ اس کو آپ بنیادی طور پر معاملت داری سے لیں گے، یعنی ہونے والا آپ کا جو شوہر ہے کیا وہ اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرتا ہے کہ نہیں، اس کے ساتھ ساتھ دوسرے رشتہ داروں کا حق ادا کرتا ہے کہ نہیں، حلال کماتا ہے کہ نہیں، اسی طریقے سے وہ خیرات و صدقات کرتا ہے کہ نہیں، رہن سہن میں سادگی پسند ہے یا نہیں، یہ معلومات کریے، نہ کہ یہ معلوم کریے کہ کتنا کماتا ہے، کون سے جہنم میں ہیرو کی طرح لگتا ہے، کتنی پراپرٹیاں ہیں، اس کو ترجیح نہ دیجیے۔ تو ایک بنیادی بات آپ سب کو بتانی تھی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہر کے تعلق سے ہم کو بتایا ہے کہ مسلمان عورت کو جو مہر جو اس پر فرض کیا گیا ہے کہ اس کا حق ہے لینا،
لیکن ہم کو قرآن حدیث کی تعلیمات سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ مہر کو اتنا بڑا چڑھا کر مت لیجئے کہ رشتہ قائم ہونے کے لیے مشکل پیش آ جائے. یہ بھی ایک چیز ضروری تھی. میری تقریر کے دوران جیسے میں نے نکاح کے تعلق سے ولی کی موجودگی کا ذکر کیا تھا, اس میں ایک چیز کو واضح کرنا چاہتی ہوں, وہ یہ ہے کہ ولی قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر کوئی کہے کہ صرف باپ ہوگا لڑکی کا تو یہ بات غلط ہوگی. ولی اس کا باپ ہوگا ٹھیک ہے, لیکن صرف باپ ہونا کہنا یہ قرآن حدیث کی تعلیم سے ہم کو کوئی دلیل نہیں ملتی. مثال کے طور پر اگر کوئی مسلمان لڑکی, اس کا جو مسلمان ولی ہے یعنی اس کا باپ ہے, مسلمان لڑکی کسی مسلمان لڑکے سے نکاح کرنا چاہتی ہے اور ولی جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا, نہیں مانتا, تو اسلامی حکومت کے تحت جو قاضی ہوتا ہے, یعنی اگر عام اعتبار سے بھی حکومت کے تحت جو قاضی ہوتا ہے, وہ لڑکی کے دوسرے لازم شرائط کو پورا کرتے ہوئے نکاح پڑھوا دے گا. کیوں؟ کیونکہ اسلام میں لڑکی کی مرضی جو ہے وہ زیادہ اہم ہے بنسبت ولی کی موجودگی کے. یہ ایک بات بھی آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں. اس کے علاوہ اس بات کا بھی خیال رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت میں, آیت نمبر 33 میں, سورہ نور سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 33 میں, اگر آپ کسی دیندار سے نکاح کرنا چاہتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں کہ وہ غریب ہے, اللہ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ تم شادی کرو, تم نکاح کرو, میں تم کو غنی کر دوں گا. یعنی اگر کوئی مسلمان عورت دیکھے کہ جس سے وہ نکاح کرنا چاہتی ہے وہ دیندار ہے لیکن وہ غریب ہے, تو اس کو چاہیے کہ انشاءاللہ وہ نکاح کر لیں, کیونکہ اللہ اس مسلمان عورت کو اس مسلمان مرد کی زندگی میں خوب خوشیاں, خوب انعامات کا اللہ اس کو ذریعہ بنا دیں گے. تو یہ انشاءاللہ بات کا لحاظ رکھیے. اسی اعتبار سے جیسے میں نے کہا کہ مہر بڑا چڑھا کر مت لیجیے, جو منیمم مہر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. احادیث میں جیسے لوہے کی انگوٹھی کا ذکر آیا ہے, صحیح بخاری جلد نمبر 7 کے بے شمار احادیث میں آیا ہے. ایک صحابیہ آئی, اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہیں دیا. 3 مرتبہ صحابیہ نے پوچھا, 3 مرتبہ بھی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سر کو نیچے کر لیا. ایک صحابی آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس خاتون سے, اس صحابیہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کی طرح, آج اگر ہمارے ساتھ کچھ ایسا واقعہ پیش آتا تو ہم لڑکی سے پوچھتے کہ جہیز دینے کے لیے کیا ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا کہ مہر دینے کے لیے کیا ہے. اور صحابی آپ سوچیں کتنے غریب تھے کہ ان کے گھر وہ جب جا کر ڈھونڈ کر آئے تو لوہے کی انگوٹھی تک ان کے گھر میں موجود نہ تھی. تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا مہر طے پایا کہ جتنا قرآن آپ کو یاد ہے وہ قرآن اس صحابیہ کو یاد دلا دینا نکاح کے بعد, یہی اس کا مہر ہے. تو ماشاء اللہ کی توفیق سے بھی جب میرا نکاح جناب عمران سے جب ہوا تھا تو میں نے بھی مہر کی یہی مانگ کی تھی کہ وہ مجھے دعوتی کام کے لیے داعی بنا دے الحمدللہ. تو یہ چیز مہر کے معلومات الحمدللہ ہم کو ہو گئے. اب اس میں نکاح کا بنیادی بھی ہم کو تعارف چلی گیا.